بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے کہ تم پیدا کیسے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، تو آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا، یہاں سے دفع ہو جا، تجھے اس کی اجازت نہیں کہ میرے حکم کے سامنے تو تکبر کر۔ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، آج سے تو میرے نظر سے گر گیا۔ بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، یعنی مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے۔ تو شیطان نے کہا اے اللہ تو نے اس کے وجہ سے مجھے گمراہ کیا، جب بھی یہ سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس راستے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا، میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی آؤں گا۔ اور کہنے لگا کہ اے اللہ تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، ذلیل ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سمیت ان لوگوں کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ شیطان سے ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں زندگی گزارو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں اپنا حصہ کم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان آ گیا۔ قرآن کہتا ہے فوسوس لهما الشیطان، دونوں کو جا کے شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے کیوں روکا، لگتا ہے کہ اس میں کوئی خاص تو ہے۔ شیطان نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت تو ملے لیکن عارضی، تو لگتا ہے کہ اس درخت کے کھانے سے تم یہاں ہمیشہ ہو جاؤ گے۔ تو شیطان بار بار وسوسے کرنے لگا۔ تو جب ان دونوں نے اس کو زبان پہ رکھا اور چکا ہی تھا کہ بدت لہما سوآتہما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخت مت کھانا، اور فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے، اور قرآن فرماتا ہے کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے اسے پسند کر لیا اور اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی، اور آئندہ کے لیے بھی ان کو یہ توفیق دی کہ وہ سیدھی راستے پہ چلے اور ایسی غلطی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی عزت دی جو پہلے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کو زمین میں رہنا ہے، کیونکہ اصل میں آپ کو دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب آپ دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی اولاد پیدا ہوگی، اور آپ جا کے اپنی آنے والی نسلوں کو یہ اعلان کرے کہ جو دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں اور غلطیوں سے بچائے۔ اب یہ جنت فری میں نہیں ملے گی، اب آپ نے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جزاء بما كانوا يعملون، جو عمل کرے گا اس کو ملے گی، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اس جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سنانے کے بعد سورہ اعراف میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے بنی آدم یعنی انسانوں، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، تمہیں دھوکے میں ڈال نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔
اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ موت کا، قبر کا اور آخرت کا ذکر کیا جائے اور سوچا جائے اس بارے میں کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج کے دن ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں حساب و کتاب کے دن کو بھول گئے تھے۔ پھینک دیں گے ان کو اور بھول جائیں گے ہم، کیونکہ یہ دنیا میں حساب و کتاب کو بھول گئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حساب و کتاب کے دن کو یاد رکھنا ہے اور اس کا تذکرہ گھروں میں اور دوستوں میں کیا کرے کہ ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔